وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 50۔ آج کا موضوع جہنم والوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اسی دوزخ میں پڑے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 50۔ لفظی ترجمہ قالو، وہ مضمون جاری تھا سامعین کرام کہ جہنمی جہنم کے داروغہ سے فریاد کریں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ایک دن عذاب میں تخفیف کر دے، یخفف عنا یوما من العذاب۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے اس کا جواب ہے یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 50۔ جہنم کے داروغہ جو ہیں وہ جہنمیوں سے کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قال فادعوا، وہ کہیں گے تم پکارو، خود ہی پکارو۔ ما دعاء الکافرین، اور نہیں ہوگا پکارنا کافروں کا لیکن بے سود، فی دلال یعنی بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ سامعین کرام، جہنمیوں کا مضمون شروع ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں پہلے سے تفصیلات بتا رہے ہیں
کہ ایسا ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دار ہیں ان سے مخاطب ہو کے یہ ان کو پہلے سے آنے والے حال کا بتا رہا ہے. اور یہ دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیں آپ یہاں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا. ایک دکان کوئی شروع کرتا ہے، کارخانہ کوئی شروع کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا لیتا ہے، لیکن انجام کا بہت سے کارخانے، بہت سے کاروبار ہم نے خود دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی بیل منڈے نہیں چڑھتی، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ کارخانہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کاروبار بھی دیوالیہ ہو جاتا ہے انسان ایک کاروبار. یہ ہم نے خود میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. لیکن ہمیں اگر پہلے سے پتہ ہوتا، دنیا میں اگر کوئی ہمیں خبر دے دیتا کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا انجام یہ ہے، اس میں تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیونکہ انسان تو کاروبار شروع کرتا ہے فائدے کے لیے، اور پھر اس کا انجام یہ ہے کہ الٹا وہ دیوالیہ مقروض ہو جاتا ہے، اپنے پیسے بھی پونجی خرچ ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی صاحب بصیرت اس کو پہلے سے کہہ دے کہ بھئی یہ انجام، تو وہ کرے گا تو نہیں وہ کام. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں. یہ دوزخ میں جب دوزخی چلے جائیں گے اور جلتے رہیں گے، اور وہاں وہ بات چیت اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ وہ کیا کریں گے، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، سارا حساب کتاب تو بتا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سورہ رحمان میں آپ لے لیں، سورہ رحمان میں جب بھی دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون کون سی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. دوزخ کا حال ایڈوانس بتا دینا. اور ہم ظاہر ہے سامنے کرام دنیا میں ایک سودے کے لیے آئے ہیں. ہر کوئی ایک فائدے کا سودا کرنا چاہتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں دنیا میں آ کے انسان زندگی تو گزارے گا. اب یہ چونکہ لالچی ہے اور مفاد پرست ہے، اور تو ظاہر ہے کہ یہ لالچ کرے گا اور اپنا فائدہ چاہے گا، اپنا عیش و آرام ہر ایک چاہے گا، پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. تو اب یہ ہے کہ دو قسم کے کام ہیں یہاں پہ. یا تو آپ دنیا کو منزل بنا لیں اور دنیا کے لیے اپنی جد و جہد وقف کر دیں، جیسا کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا چکی ہے، اور ان کا یہ یقین ہے کہ اگر کامیابی ہے تو وہ دنیا کی ہے. اور ہم بڑے رشک بھی کرتے ہیں اور بڑا تعجب بھی کرتے ہیں، کہ جو شخص ایسی کمائی کرتا ہے نا، بہت زیادہ اس کی کمائی ہو جاتی ہے، یا چند دنوں میں بہت سا پیسہ، چند سالوں میں جو ہے وہ کاروبار کو کئی 100 گنا اگر بڑھا لے، تو ہم اس پہ رش کریں گے کہ نہیں؟ یہ تو ہے انسان کی فطرت میں ہے. قارون جو تھا وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ پہلوانوں کی ایک جماعت اس کو نہیں اٹھا سکتی. لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. تو وہ وہاں بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے کہ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کے الفاظ ہیں مسلمانوں کی. یار اس کو تو بڑا اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے، بڑا نصیب والا ہے. تقریباً اسی طرح ہماری صورتحال ہے. اول تو ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے، دنیا کا ظاہر. ہر شخص چاہتا ہے میں اچھی زندگی گزاروں، بہت سے پیسے کماؤں، بہت اچھا گھر بنا لوں، اور بہت اچھا کاروبار ہو، اور پیسے کی ایک ریل پیل لگی ہو، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا. یہ ہر شخص کی خواہشات ہیں. لیکن اب یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سامنے کا، دنیا میں آ کے آپ تو یا تو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں یا دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے اس وقت کے،
کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص، یعنی ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں، ایک منزل کا تعلق تو باطن سے ہے، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں آتا۔ کچھ دکھاؤ بھئی، ہمیں دنیا تو نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کو دل دے دیا ہے۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے دیکھی ہے تو اس پہ محبت، اس کو دل دے دیا ہے، اب آخرت جو ہے اس کا کچھ ہمیں تم دکھاؤ۔ تو یا کچھ لوگوں کی وہ ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، کہیں کوئی جلوہ دیکھ لیں، کہیں روشنی دیکھ لیں، کچھ، یعنی یہ ایک انسانی وہ ہے، یعنی غلط فہمی ہے کہ وہ حق کو دیکھنا چاہتا ہے ظاہر آنکھوں سے۔ بھائی ظاہر تو حق تو ظاہر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور کیا چاہیے؟ تم خود اللہ تعالیٰ کے ایک وجود کا یعنی ظہور ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں پیدا کر دیا۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی بھی میرے گرد و پیش چیز ماں سے بلّہ ہے نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ تو خیر نگاہوں کی بات ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں طالب دنیا ہیں، کچھ طالب مولا ہیں، طالب آخرت یا طالب مولا، دونوں الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں صاحب اکرام۔ تو یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو طالبان دنیا تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، اس مضمون سے کہیں اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں قرآن ایک ترازو ہے، اس کی ہر آیت کو کے ترازو میں اپنے آپ کو ڈال لیں، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنے جو بھی آپ کا نظریہ ہے اس کو آپ ڈال لیں، تو پھر جو ہے آپ کچھ فیصلہ کریں، نصیحت لیں، قرآن سے نصیحت لیں، کیونکہ قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ بہرحال تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی، میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیشگی آنے والے نتائج سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی جو نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ جو نتیجہ جہنمیوں کا بیان ہو رہا ہے، یہ آپ یعنی آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ طالبان دنیا تھے، طالبان مولا نہیں تھے یہ لوگ۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ طالب دنیا ہیں پھر آپ کی تمام سوچ مادہ پرستانہ ہوگی۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہماری سوچیں جو ہیں مادہ پرستانہ ہیں، آخرت والی نگاہیں نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز کو دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے اور آپ کے پاس 10 کروڑ ہیں، مثال کے طور پہ عوام میں سے کوئی بھی شخص، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک اندازہ لگائیں۔ اور بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو آخرت کے اس پہ یقین ہی نہیں ہے، پھر 10 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ سے مسجد بن جائے گی مثال کے طور پہ، تو وہاں 2-3 کروڑ پتی ایسے لوگ ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کروڑ پتیوں میں ہمارے رہ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مسجد آپ لوگ بناتے ہیں تو آپ لوگ چندہ مہم شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھائی چھوڑ دو بس میں بناتا ہوں، کوئی کروڑ پتی آپ کو نہیں کہے گا، اللہ ماشاء اللہ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ تمام نظام اس طرح چل رہا ہے، چندوں پہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ مسجد کے آگے پلنگ بچھا دیتے ہیں اور بس وہاں مختلف قسم کے طریقوں سے آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کوئی کروڑ پتی آپ کو اکیلی بنا کے نہیں دیتا۔ یہ کیوں؟ یعنی آپ کا یقینی نہیں ہے جزائے اعمال پہ، جزائے اعمال پہ آپ کا یقینی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کافی ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آج کا جو ہم نے پڑھا ہے سبق، تو اس میں جہنم کا داروغہ جو ہے جہنمیوں سے کہے گا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات دلائل لے کے نہیں آئے؟ بینات، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، سامنے کرام
دلیل کا مطلب ایک واضح ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ کو یقین آ جائے. مثال کے طور پہ ایک کنواں ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے طور سے مثال قائم کر رہا ہوں. ایک کنواں ہے, ایک پیاسا ہے, یا تو ایک یعنی آپ کنویں کے کنارے کھڑے ہیں تو آپ کو پیاس لگی ہے, لیکن پانی نظر نہیں آ رہا آپ کو. ہے تو کنواں, پانی نظر نہیں آ رہا. تو آپ آپ کا شک یہ آ جاتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے. تو پھر ایک شخص آتا ہے تو وہ ڈول ڈال کے اس سے آپ کو پانی نکال کے دیتا ہے. کنویں میں ڈول ڈال کے پانی کھینچتا ہے تو اس سے پانی, اب یہ پانی جو نکل آیا ہے یہ ایک دلیل ہے. آپ کا خیال یہ تھا کہ اس میں پانی نہیں ہے, اور جب پانی نکل آئے تو وہ پانی کا ڈول جو ہے وہ دلیل ہو گیا کہ دلیل ہے, تو آپ کا پھر یقین آ گیا. اب یہ بینہ جو ہے یہ دلیل ہے. اس میں ایک مضمون ہے تھوڑا سا امن کرام. ہمارے سامنے آخرت کے دلائل جو ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے قائم کی ہے. سامنے کرام ہمارا ایک مقصد حیات ہے اور مقصد وجود ہے. پھر ہمیں بینات دی گئی ہیں, واضح دلائل. اب دیکھیں واضح دلائل کیا ہیں. میں آپ سے یہ مضمون قائم کر رہا ہوں, تھوڑی توجہ رکھیں سامعین کرام, کہ بینہ ضروری ہے ایک بات پہ یقین کرنے کے لیے. لیکن وہ بینہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ رسول کی ذات ہوتی ہے سامعین کرام. بینہ دلیل آخرت کے لیے دلیل کہ آپ کی منزل اللہ ہے. اصل میں تو یہ توحید کی دعوت یا دعوت اللہ تو پیغمبر پیش کرتے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میرا تو مشن فقط یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعن, دلائل سے, بصیرت دلائل سے, وہی دلیل آگے. تو بہرحال یہ مقصود جو ہے ہمارا اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے, ذات باری تعالی. تو اس کے لیے اب دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو دلیل ہے ہمارے انسانوں کے سامنے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ بھئی پیغمبر جو ہے وہ ایک دلیل ہے. یہ مضمون تھوڑا سا ہے, اس میں اب آپ کو بیان کرتا ہوں. تھوڑی آپ دلچسپی لیں, توجہ کریں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بینہ جو ہے وہ دلیل ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں سورہ بینہ بھی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا قیمہ او کما قال. کہ یہ جدا ہونے والے نہیں تھے اہل کتاب اور مشرکین جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ گیا. وہ کون تھا؟ وہ رسول کی ذات تھی. بہرحال رسول کی ذات جو ہے سامعین کرام یہ ایک معجزہ ہوتی ہے. اس کی مثال ایک معجزے کی. انسان عاجز ہے سامعین کرام. رسول کے وجود, اپنا وجود جو ہے نا, یہ ایک معجزہ الہی ہے, یہ ایک دلیل ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, اس پہ ہم غور نہیں کرتے. ہم تو دلیل اس کو کہتے ہیں کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑنے لگے, آگ پہ چلنے لگے, پانی میں چلنے لگے. تو یہ نہیں ہے. بہرحال جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی ذات جو ہے وہ دلیل ہے. اب رسول کی اپنی ذات, اور وہ پھر حق تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دینے والی ہے. پھر ایک کتاب بھی پیش کرتی ہے, صحف صحیفہ, قرآن مثال کے طور پہ. یہ قرآن بجائے خود ایک دلیل ہے سامعین کرام, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تم شک میں ہو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا, اس کی قسم ایک صورت بنا کے لیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کی مثال آج تک نہیں پیش کی جاتی. یہ بھی دلیل ہے, بینہ ہے. آج کل جو نائبین رسول ہیں یہ بھی ایک دلیل ہیں, آپ کو حق کی طرف بلانے والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں. یہ بھی دلیل ہے
سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہیں، ایک دلیل پر ہیں اور ایک دلیل ہیں، بذات خود ایک دلیل ہیں۔ اور یہ شہداء جو ہے ابھی آئے گا مضمون، وہ شہداء یا تو گزر چکا ہے یا آئے گا بھارت، تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو یہ دلائل آ چکے ہیں سامنے کرام، ہمارے سامنے کافی دلائل موجود ہیں، ہمارے رسول نے پیش کیے ہیں، رسول خود ایک دلیل ہے، قرآن خود ایک دلیل ہے، اور ان کی دعوت دلائل پر ہے، اعلیٰ بصیرہ، اعلیٰ وجہ البصیرہ، دلائل پہ رسول کی دعوت جو ہے اللہ وہ دلائل کی بنا ہوتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ آپ کو جو علماء حق دعوت دیتے ہیں وہ بھی دلائل کی، کہ بھئی تم سوچو تمہاری زندگی کا حاصل کیا ہے، تو وہ پھر دلائل پیش کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، آخرت تمہاری منزل ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، ذرا غور اور فکر کے متقاضی ہیں کہ آپ اس پر غور اور فکر کریں۔ تو بہرحال اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہاں جہنم کے داروغہ ان متکبرین سے پوچھیں گے، ضعفاء و متکبرین سے، کہ بھئی آج تو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ کوئی یعنی عذاب میں تخفیف ہو جائے، اس کا سامان تو یعنی اس دوزخ کا علاج تو پیغمبروں نے بتایا تھا کہ بھئی ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اور رسول کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ پھر دلائل، تو اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے؟ یا رسلکم میں تھوڑا مضمون یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، 1,24,000 پیغمبران گزر چکے ہیں، ہمارے رسول جو ہیں ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بینات لے کے آئے ہیں۔ اور پھر علماء امت ہیں، داعیان الی الحق ہیں، وارثان نبی ہیں، ربانیین ہیں، یہ سب دلائل ہیں۔ پھر یہ دلائل کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، تو وہ فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ تم دوزخ سے بچو، فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، میں نے جو آیت سنائی ہے کہ بھئی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے، تو یہ سارے انتظامات موجود ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں قرآن کی ہر آیت میرے لیے آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، آگ سے بچنے کے تمام اسباب یہاں موجود ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ دنیا کے بجائے آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں، آخرت کو ترجیح دیں، دنیا میں رہنے کو آخرت یعنی جو بھی معاملات ہیں اس میں اخروی زندگی کو آپ اہمیت دیں، فوقیت دیں، ترجیح دیں، آخرت سے محبت کریں، آخرت میں واپس لوٹنے سے اللہ کے پاس وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی محبت اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، مختصر زندگی اللہ کے لیے، لِوَجْهِ اللَّهِ، ہر کام میں للہیت ہو جاتی ہے سامنے کرام، کہ اگر اللہ آپ کا منزل اور مقصود بن جائے، پھر آخرت آپ کی، پھر آپ نے جینا آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک، کہ میری زندگی، میری موت، سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ تو الا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ تو یہ بہترین طریقے ہیں سامعین کرام، بہت آسان ہے، تمام کاموں سے زیادہ آسان جو ہے وہ انسان کا اپنے مقصود تک پہنچ جانا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ جو ہے بہت آسان کام ہے، اور دوزخ میں جانا مشکل ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ظاہری زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں
اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوزخ میں چلے جائیں، لیکن حال وہاں یہ ہوگا ایک دن کی بھی تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ کچھ عذاب میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھی کمی ہوگی، مسلسل عذاب سہنا پڑے گا، اور وہ بہت خطرناک چیز ہے سامنے کرام، بہت خطرناک۔ آپ یہاں بھی تصور کر لیں کہ آگ کا ایک الاؤ گرم کر کے کسی کروڑ پتی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی، یا کسی غریب آدمی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی تم اپنی فیملی کے ساتھ اس آگ میں کود جاؤ اور تمہیں ہم 10 کروڑ روپے دیں گے، تو کوئی غریب آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس آگ میں کود جائے گا 10 کروڑ روپے کے لیے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اگرچہ کھجور کا کوئی ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو تھوڑا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ تھوڑی کی کرتا ہے، بس فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو جتنا تم سے ہو سکے اتنا اللہ سے تقوی اختیار کر لو، اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو، دلیل تو آئی تھی، قال فدعوا، بس اب مطلب علاج نہیں ہے، اب یہاں دیکھیں وقف ہے، آئے تھے وہ اقرار کر لیں گے بلا، اب یہ ہے کہ وہ ان سے کہیں گے تم خود ہی پکارو، فدعوا، پکارتے رہو۔ کس کو پکار رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ تمہاری کوئی نہیں سنے گی جائے گی۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی اب پکارنا جو ہے وہ تو ضائع ہے، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کافروں کی وہاں نہیں سنی جائے گی۔ اور یہ بات، یہ وہ تمام حقیقتیں ہیں سامنے کرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ایڈوانس میں بتا دی ہیں کہ بھئی ظالموں کا یہاں یعنی دوزخ میں یہ حال ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر جو ہیں ان کا پکارنا جو ہے بے سود ہوگا، وہ چیخیں گے، چنگھاڑیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیر، تو لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے سامنے کرام کہ اس قلیل دنیا کو ہم ترجیح نہ دیں آخرت پر، یہ ہونا یہ چاہیے، آخرت کو ترجیح دے دیں، دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے پر آخرت کو ترجیح دیں۔ آخرت، دنیا میں اگر بہت بھی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے یا یعنی کوئی پیشکش کرتا ہے، لیکن اس کے جھانسے میں نہ آئے، کیونکہ یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے، کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہونا، جو کچھ حاصل ہوگا وہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے اپنے دشمنوں کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ترجمہ سنا دیں۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، اولم تکو تأتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کے، قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، قالوا فادعوا، داروغہ کہیں گے بس اب تم خود ہی پکارو، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا محض بے سود ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. They will say, did not your messengers come to you with clear signs? They will say, yes. They will say, then pray. But the prayers of the disbelievers will always be in vain. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔